سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 60 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ تابانی اور فرمان سے رابطہ اور دوستی ہو جائے۔ میں ابھی دردانہ کے موبائل نمبر پر اس سے رابطہ کروں گا تاکہ میری گفتگو ٹیپ کے ذریعے ریکارڈ نہ کی جا سکے۔ ہاشم نے کہا، یہ ہمارے باہمی تعاون کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دردانہ کو ذہنی مریضہ بنا دیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ایسا ہو جائے تو اتنی بڑی دنیا میں نیک بخت جیسا خوش بخت کوئی نہیں ہوگا۔ میں ابھی اس کم بخت دردانہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ ہاشم سے فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف دردانہ کے آدمی حالہ پنڈ کی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے زمیندار سے پوچھا، وہ چاروں سیاستدان کہاں ہیں؟ زمیندار نے کہا، 1 گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کی طرح کتنے ہی اسلحہ بردار آئے تھے، ان چاروں کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دردانہ کے تمام آدمیوں نے پوری حویلی کی تلاشی لی، پھر ایک نے پوچھا، کیا وہ پولیس والے تھے؟ پتہ نہیں کون تھے، سب سادہ لباس میں تھے۔ ایک نے فون پر دردانہ کو بتایا کہ ان چاروں کو دوسرے اسلحہ بردار جبرن کہیں لے گئے ہیں۔ مراد بھی ان کے ساتھ ہی حویلی میں پہنچا تھا۔ اس نے تابانی کو فون پر کہا، ان چاروں کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ تابانی نے کہا، وہ چاروں کہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ صرف ہم جانتے تھے۔ پھر تمہیں معلوم ہوا، تمہارے بعد کسی اور کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں کیا بتاؤں کسی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تمہارا تعاقب کر رہے ہوں اور تمہیں خبر نہ ہوئی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تعاقب کرنے والوں سے بے خبر رہا ہوں؟ ہاں، جب تم میرے خیالوں میں ڈوب کر راستے سے بھٹک سکتے ہو تو تعاقب کرنے والوں سے کیسے باخبر رہو گے؟ میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا، واپس آ رہا ہوں۔ دردانہ بیگم اپنے محل میں غصے سے تل ملا رہی تھی۔ اس وقت نیک بخت نے اس کے موبائل فون پر کہا، ہیلو بیگم صاحبہ، تم غصے اور ناکامی کے باوجود میری آواز پہچان رہی ہو۔ مسٹر نیک بخت، ناکامی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہی کہ پتنگ لوٹنے میرے آدمی بھی گئے تھے اور تمہارے آدمی بھی۔ غصہ نہ کرو، میرے آدمی 4 پتنگیں لوٹ کر لے آئے ہیں۔ اچھا تو تم انہیں لے گئے ہو، سمجھدار ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ چاروں وہاں ہیں؟ اپنے اپنے ذرائع ہیں، میں تمہارے ذرائع کا حساب نہیں پوچھتا۔ تم مجھ سے حساب نہ پوچھو۔ وہ چاروں جب بھی سیاست میں آئیں گے تو میرا ہی ساتھ دیں گے۔ کیا وہ تمہارے لیے بیکار نہیں ہیں؟ بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تمہاری 4 کی گنتی ختم کر دی، پھر انہیں خفیہ ایجنسیوں سے چھپا کر تابانی اور فرمان کو خوش کر رہا ہوں۔ وہ دونوں فون پر میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ باقی آئندہ قسط میں بولوں گا۔ دردانہ فون بند کر کے اپنے بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ پرسنل سیکرٹری اور اس کے مشیر اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر بولی، تشریف رکھیں۔ ابھی نیک بخت نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، خوشی سے چہک رہا تھا کیونکہ ہمارے چاروں سیاستدانوں کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ کیا واقعی؟ ایک مشیر نے پوچھا۔ اس کے آدمی ان چاروں تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کے اپنے وسیع ذرائع ہیں۔ ہمیں یہ سوچ کر کیا کرنا ہے کہ وہ حالہ پنڈ کی حویلی کیسے پہنچا؟ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے انہیں اغوا کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک مشیر نے کہا، وہ قانون کے محافظوں اور خفیہ ہاتھ کے سامنے ان کو اغوا کرنے کا اعتراف نہیں کرے گا۔ اس نے آپ کے ذاتی موبائل فون پر رابطہ کیا تھا، اس دوسرے فون پر بولتا تو اس کی گفتگو ریکارڈ کر لی جاتی۔ دردانہ نے کہا، وہ نادان نہیں ہے، تابانی اور فرمان کی حمایت حاصل کر رہا ہے۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک بخت کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ ہم ان چاروں تک پہنچنے والے ہیں۔ اس سے پہلے نیک بخت نے ان چاروں کو وہاں سے نکال کر تابانی کی کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا دیا۔ تابانی اور مراد کو وہ دوست بنا چکا ہے۔ وہ پرسنل سیکرٹری سے بولی، خفیہ ہاتھ سے بات کرواؤ۔ اس نے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری سے رابطہ کیا، پھر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ پاکستان سے بیگم دردانہ صاحبہ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ سوری، وہ موجود نہیں ہیں، آپ پیغام ریکارڈ کروا دیں۔ پرسنل سیکرٹری نے دردانہ سے یہ بات کہی۔ دردانہ نے فون لے کر ان چاروں سیاستدانوں اور نیک بخت کے بارے میں رپورٹ ریکارڈ کروائی اور اس بات پر زور دے کر کہا کہ نیک بخت ایسی حرکت کر کے تابانی اور فرمان کو دوست بنا چکا ہے۔ اس کے بعد مراد نے فون پر کہا، میڈم آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ… وہ کڑک کر بولی، سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ تمہاری تابانی تمہیں الو بنا رہی ہے، نیک بخت سے دوستی کر رہی ہے۔ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے نیک بخت کے ذریعے چاروں کو حالہ پنڈ حویلی سے دوسری جگہ پہنچا دیا ہے۔
لیکن میڈم، تابانی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے آدمی ان چاروں کو لے جانے والے ہیں؟ شاید گاڈ فادر ہاشم کو اندر کی خبر مل گئی ہوگی کہ خفیہ ایجنسی والے ہالہ پنڈ کی حویلی پر چھاپا مارنے والے ہیں۔ تابانی نے تمہیں وہاں بھیجا اور ہاشم نے پہلے ہی نیک بخت کے ذریعے انہیں اغوا کروا دیا۔ وہ لوگ میری مخالفت میں نیک بخت کی حمایت کر رہی ہیں۔ میڈم، آپ حکم دیں مجھے ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تم کل صبح مجھ سے رابطہ کرو۔ مراد فون بند کر کے آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے لگا، یہ کیا چکر ہے؟ اگر گاڈ فادر ہاشم کو معلوم ہو گیا تھا کہ خفیہ ایجنسی والے ان چاروں تک پہنچنے والے ہیں، تو وہ تابانی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیتا۔ کیا ہاشم نے تابانی کو اس سلسلے میں نہیں بتایا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تابانی کو میری دوہری چال کا پتہ چل گیا ہو؟ وہ مجھ پر جان دیتی ہے مگر اپنی چال بازیوں سے جان نکال لیتی ہے۔ جب میں جیل سے رہا ہوا تھا تب بھی وہ پنڈی سے لاہور تک مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی۔ شاید آج بھی میری وفاداری کو آزمانے کے لیے چالیں چل رہی ہے۔ وہ تابانی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ نیک بخت کے آدمیوں نے اس پر سبقت حاصل کی ہے۔ وہ پوچھتی کہ نیک بخت کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہوا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب نیک بخت کے آدمیوں سے کام لینا تھا تو تابانی نے اسے اتنی دور ہالہ پنڈ کیوں بھیجا تھا۔ وہ بڑی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ یہ اندیشہ قوی ہو رہا تھا کہ تابانی نے اسے آزمانے کے لیے ایک بڑی ذمہ داری سونپی تھی، اور کسی طرح یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ قابل اعتماد محبوب تو ہے لیکن اس کا ہمراز بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا سڑک کے کنارے ایک پولیس موبائل وین کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی نے سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کار کو روکنا ہی ہوگا ورنہ میں کار کی رفتار بڑھا کر بھاگنا چاہوں گا تو وہ کئی سپاہی گولیاں چلا کر میری کار کے پہیوں کو ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے کار قریب پہنچ کر روک دی، پھر کھڑکی سے باہر نکال کر پوچھا، فرمائیے۔ سپاہی نے کہا، پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ دراصل ٹینکی میں سوراخ ہو گیا تھا اور ہمیں پتہ نہ چلا، پٹرول راستے میں بہتا گیا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر نے موبائل کے ذریعے دوسری گاڑی لانے کا حکم دیا ہے۔ معلوم نہیں وہ لاہور سے یہاں کب تک پہنچے گی۔ آپ ہمارے سر کو اپنی گاڑی میں لے جائیں۔ مراد نے جھوٹ کہا، لیکن میں لاہور نہیں جا رہا۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہیں تک لے جائیں، آگے سر کو کسی دوسری گاڑی والے سے لفٹ مل جائے گی۔ مراد نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کروں گا۔ ایک سپاہی تیزی سے چلتا ہوا وین کی اگلی سیٹ کی طرف گیا اور کسی سے کچھ کہا، پھر اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے سے جو افسر باہر آیا اسے کار کی ہیڈ لائٹس میں دیکھ کر وہ ایک دم سے مراد گھبرا گیا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ انٹیلیجنس برانچ کا کیپٹن جمشید افسرانہ دبدبے کے ساتھ چلتا ہوا کار کی طرف آ رہا تھا۔ ممبئی سے باہر جانے والی ایک ویران سی سڑک کے کنارے پولیس کو ایک کار کی اگلی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی۔ انسپکٹر نے اپنے اعلیٰ افسران اور کرائم برانچ کے افسران کو اطلاع دی۔ وہ بھی جائے واردات پر آئے۔ اتنا معلوم ہو سکا کہ کسی نے مقتولہ پر 2 فائر کیے تھے۔ کار کے مختلف حصوں کی تصاویر، فنگر پرنٹس اور فٹ پرنٹس کے لیے اتاری گئی، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ لندن انٹیلیجنس کے ڈی جی کو کسی نامعلوم شخص نے فون کیا، شمشیر سنگھ کو جس ہسپتال سے اغوا کیا گیا تھا اسی ہسپتال کے پیچھے 3rd اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر 8 میں جا کر اس کی لاش وصول کر لیں۔ ڈی جی نے پوچھا، تم کون ہو؟ قانون کی مدد کرنا ایک اچھے شہری کا فرض ہے۔ دوسری طرف سے جواب نہیں ملا، فون بند کر دیا گیا تھا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے سب ہی اس بنگلے کی طرف دوڑ پڑے۔ میری امی کو بھی اس دشمن کے اغوا ہونے کے بعد سے تشویش تھی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ان کے ساتھ جاتے ہوئے کہا، اغوا کرنے والے بہت چالاک تھے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا اور ایمبولنس کو بھی تقریباً 2 گھنٹے تک یوں چلاتے رہے تھے جیسے کالیا کو بہت دور لے جا رہے ہوں۔ اس طرح انہوں نے قانون کے محافظوں کو بھی دھوکہ دیا۔ کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اسے اغوا کر کے قریب ہی ہسپتال کے پیچھے ایک بنگلے میں پہنچایا گیا ہے۔ وہاں سراغ رساں اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ایسے وقت کسی کو جائے واردات پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن امی کو اجازت دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ کالیا نے ریوالور کی نال کن پٹی سے لگا کر خودکشی کی ہے۔ اس کے بستر پر ایسے آثار نہیں ہیں کہ کسی نے اسے خودکشی پر مجبور کیا ہو یا اس پر تشدد کیا ہو۔ کالیا نے جس ریوالور سے خودکشی کی اس کے چیمبر میں ایک ہی بلٹ تھا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ نرملا کے چہرے پر عارضی میک اپ تھا۔ اس میک اپ کو واش کر کے اصلی چہرہ دیکھا گیا۔ راہ کے ڈی جی کو اطلاع دی گئی کہ اچانک ہی روپوش ہونے والے پتامبر بجاج کی بیٹی نرملا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر راہ کے سراغ رساں بھی اس کے قتل میں دلچسپی لینے لگے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا کہ نرملا کے معدے میں تھوڑے سے سندور کی مقدار پائی گئی ہے۔ قتل ہونے سے پہلے اس نے سندور کسی چیز کے ساتھ ملا کر پیا تھا۔
یا اسے پلا کر گونگی بنایا گیا تھا؟ ممبئی اور لندن کے فنگر پرنٹس کے ماہرین کے پاس نرملا کے قاتل اور کالیا کو اغوا کرنے والوں کی انگلیوں کے نشانات پہنچ گئے۔ وہ تمام ماہرین بدنام زمانہ مجرموں اور انڈر گراؤنڈ مافیا سے تعلق رکھنے والوں کے ریکارڈ سے انگلیوں کے نشانات سے ان کا موازنہ کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد معلوم ہوا کالیا کے انڈر گراؤنڈ مافیا سے تعلق رکھنے والے 6 مجرموں کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اس مافیا کی قائم مقام گاڈ مدر شلپا تھی۔ اس کی طرف سے ایک فیکس موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا: میرے ڈیڈی کا قاتل پتامبر بجاج ہے۔ وہ گاڈ فادر بننے کے لیے باپ بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ میں تو بچ گئی ہوں، لیکن اس کا حملہ میرے اپاہج باپ پر کامیاب ہوا ہے۔ را کے ڈی جی سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ وہ قاتل گاڈ فادر بننے کے لیے را والوں سے مدد طلب کر رہا تھا یا نہیں۔ را کے ڈی جی سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا یہ درست ہے، پتامبر بجاج بہت بڑا فریبی ہے۔ اس نے ہمیں بھی ایک معاملے میں دھوکہ دیا ہے، اور وہ گاڈ فادر اور ایک صوبے کا مکھیہ منتری بننے کے لیے بڑی ہیرا پھیری کر رہا تھا۔ اب اچانک کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ لندن انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے پتامبر بجاج خود ہی کالیا کو ہلاک کرنے اور روپوش رہنے کے لیے لندن آیا ہے؟ شاید وہ لندن میں ہی ہے۔ بھارت سے جانے کے بعد اس کی اکلوتی بیٹی نرملا ممبئی میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی بیٹی کو کسی نے قتل کیا ہے۔ ہم قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ را کے ماہرین 2 دن تک فنگر پرنٹس کے ذریعے بلیک لسٹ کے تمام مجرموں کی انگلیوں کے نشانات سے اس کا موازنہ کرتے رہے، لیکن کسی کے نشانات تصویری فنگر پرنٹس سے نہیں مل رہے تھے۔ آخر پچھلے دنوں جو نئی بلیک لسٹ بنائی گئی تھی، ان مجرموں کے ریکارڈ سے موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ فرمان علی کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ یہ چونکا دینے والی بات سامنے آئی کہ خفیہ ایجنسیاں جسے دنیا کے کئی ممالک میں تلاش کر رہی ہیں، وہ بھارت کے شہر ممبئی میں ہے۔ یہ اطلاع سب سے پہلے ایف بی آئی کو دی گئی، پھر بھارت کے تمام ایئرپورٹ، ہائی ویز اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ جن سرحدی علاقوں سے اسمگلنگ ہوا کرتی تھی، وہاں بھی فوجی جوانوں کو بھیجا گیا۔ یہ سخت انتظامات ذرا اوپر سے کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی میں اور بینا کلکتہ گئے تھے، پھر اسی دن کی ایک فلائٹ سے رنگون آ گئے تھے۔ رنگون میں پلاسٹک سرجری کا ایک بہت ہی ماہر بوڑھا تھا۔ اس نے بینا کو دیکھا تو حیران ہو کر تھوڑی دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ بینا نے پوچھا، مجھے اس طرح حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں 80 برس کا ہوں، مگر 40 برس آج کم ہو گئے۔ آج میں 40 برس کے عبد الرحمان کی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، یہاں بیٹھو، ابھی آتا ہوں۔ ہم دونوں اس کمرے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا، پھر ایک البم کھول کر ایک تصویر دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو، یہ میں ہوں۔ کیسا جوان چھوکرا لگ رہا ہوں۔ مجھے خود یقین نہیں آتا کہ یہ میں ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ میرے شادی 18 برس کی عمر میں ہو گئی، اور یہ گود میں جو بچی ہے یہ شادی کے 1 برس کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہم اسے بانو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے دوسری تصویر دکھائی تو میں اور بینا چونک گئے۔ وہ بینا کی تصویر تھی۔ بوڑھے عبد الرحمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے روتے ہنستے ہنستے کہہ رہا تھا، یہ وہی میری بیٹی بانو ہے۔ اس وقت یہ پورے 20 برس کی ہو گئی تھی۔ بیٹی، تمہاری عمر کیا ہے؟ بینا نے کہا، 24 برس۔ میری بانو جب 21 برس کی ہوئی تو انہوں نے اسے اور اس کی ماں کو قتل کر دیا۔ وہ بوڑھا ایک ننھے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ کہنے لگا، ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی کے لیے ہسپتال گیا تھا، ماں بیٹی اکیلی تھی۔ ایسے وقت کمیونسٹ گوریلے پولیس سے چھپنے کے لیے گھر میں گھس آئے۔ شاید ماں بیٹی کو خاموش رکھنے کے لیے انہیں قتل کیا تھا۔ وہ روتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ بینا نے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اپنے سینے پر اس کا سر رکھ لیا۔ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے صبر کی تلقین کرنے لگی۔ میں نے کہا، رحمان بابا، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اگر آپ گھر میں ہوتے تو شاید کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی کو بچا لیتے۔ وہ ایک آہ بھر کر بولا، آج مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی بیٹی کے سینے سے لگا ہوا ہوں۔ ہاں بابا، آپ بیٹی کے سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ 40 برس پہلے کی تصویر دیکھیں اور مجھے دیکھیں۔ آپ شاید اتنی لمبی عمر اسی لیے گزار رہی ہیں کہ ایک دن آپ کی یہ بیٹی آپ سے آ کر ملے گی۔ میں نے کہا، رحمان بابا، اس کا نام بینا ہے۔ آپ بانو کو ہلاکت سے تو نہ بچا سکے، کیا بینا کو بچائیں گے؟ بوڑھے نے چونک کر مجھے اور بینا کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا میری بیٹی کو پھر کوئی ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ وہ بوڑھا سینے کو تان کر بولا، کس کی مجال ہے جو میری بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ تم تم دونوں گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ میں باہر جا کر دیکھوں گا، اس گھر کا دروازہ بند کر دوں گا۔ تم دونوں گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ نہیں بابا، آپ میری سلامتی کے لیے گولیوں کا جواب گولیوں سے نہیں دیں گے۔
بلکہ سرجری کے آلات سے موت کا رخ بدل دیں گے۔ عبد الرحمن نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ پلاسٹک سرجری کے ذریعے ہمارے جسموں کے خاص شناختی نشانات مٹا دیں گے اور چہرے تبدیل کر دیں گے تو دشمن ہمیں پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ میرا 47 برس کا تجربہ ہے۔ میرے لیے ایک کھیل ہے۔ مجھے بتاؤ کہ دشمن ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے دشمن مجرموں کی خفیہ ایجنسیاں ہیں۔ ہم ایک خطرناک تنظیم کے اہم رازوں سے واقف ہو گئے ہیں اور نہ جانے کتنے دشمن ہمیں مار ڈالنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ بینا نے کہا، ان سب کے پاس ہماری تصویریں، فنگر پرنٹس ہیں اور وہ فرمان کے جسم کے خاص نشانات کو جانتے ہیں۔ ہم اس کا مطلب ہے کہ صرف چہرہ بدلنا اور جسم کے نشانات ختم کرنا کافی نہیں ہوگا، انگلیوں کے نشانات میں بھی تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ بابا، یہ تو بہت باریک بینی کا کام ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں بوڑھا ہوں؟ باریک کام نہیں کر سکوں گا، مجھے دیکھ رہی ہو، 80 برس کا ہوں اور آج بھی اینک کے بغیر سرجری کرتا ہوں۔ آج آرام کرو، گھر سے نہ نکلو، کل سے کام شروع کر دوں گا۔ نہیں بابا، خفیہ ایجنسیوں والے بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ آج ہی سے یہ کام شروع کریں۔ میری بیٹی جو کہے گی وہی کروں گا۔ میرے آپریشن روم میں چلو۔ عبد الرحمن اس عمر میں بھی چاق و چوبند تھا۔ بینا کے کہنے پر اس نے میرے چہرے کی سرجری شروع کی۔ سرجری کے دوران میں بولا، اچھا ہے، پہلے تمہارا کام کر رہا ہوں، اس کام میں جتنی دیر لگے گی اس وقت تک میں اپنی بانوں کو دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ وقت لے کر بڑی مہارت سے سرجری کرے گا، خاص طور پر انگلیوں کے نشانات تبدیل کرنے میں محنت بھی ہوگی، وقت بھی صرف ہوگا، لہٰذا ہمیں وہاں کم از کم 2 ہفتوں تک رہنا تھا۔ بینا نے کچن کا کام سنبھال لیا، لذیذ کھانے پکا کر اسے کھلاتی تو وہ کھاتے وقت کہتا، میری بانو میری ہی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کبھی کچن میں نہیں جاتی تھی۔ میں سمجھاتا تھا کہ لڑکیوں کو کچن کا کام ضرور سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتی تھی، یہ بھی کوئی کام ہے، یوں چٹکی بجا کر سیکھ لوں گی۔ اور واقعی تم نے 40 برس کے بعد واپس آ کر اتنے لذیذ کھانے تیار کرنے سیکھ لیے ہیں۔ عبد الرحمن روز صبح ہمارے لیے پاکستان، بھارت اور امریکہ سے آنے والے اخبارات خرید کر لاتا تھا۔ ہم وہ تمام اخبارات پڑھ کر وہاں کے سیاسی حالات سے باخبر رہتے تھے۔ میں نے صرف ایک بار امی کو اور ایک بار آپی یعنی تابانی کو فون پر کہا تھا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے موبائل فون نمبر معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ میں کس ملک سے فون پر بول رہا ہوں، لہٰذا میری فکر نہ کریں، میں کچھ عرصے تک لاپتہ رہوں گا۔ میری سرجری کے بعد ایک دن بینا سرجری کے لیے آئینے کے سامنے آ کر بیٹھی تو عبد الرحمن نے بہت ہی غم زدہ ہو کر اسے دیکھا، پھر جھک کر اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، خدا حافظ میری بانو، خدا حافظ۔ پھر وہ اپنی بھیگی آنکھوں کو پونچھ کر اس کے چہرے کو تبدیل کرنے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ وہاں ہمارا وقت گزارنا ضروری تھا۔ میں اپنوں سے بے خبر تھا کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہیں۔ بہت عرصے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے آج کل کے موجودہ حالات معلوم ہوئے۔ میں ان کے حالات کو ابھی آگے جا کر بیان کروں گا۔ بہرحال ہم چہروں کی سرجری کے عمل سے گزر گئے۔ اس نے مجھے پہلے سے کچھ زیادہ خوبرو جوان بنا دیا تھا اور بینا کے چہرے پر ایسا حسن اور ایسی کشش دی تھی کہ وہ ملکہ حسن کہلانے کے لیے عالمی مقابلے میں حصہ لے سکتی تھی۔ لیکن وہ بوڑھا کچھ اس طرح اداس رہنے لگا تھا جیسے اس کی عزیز ترین چیز کھو گئی ہو۔ ہمارے سامنے کبھی کبھی جبراً مسکراتا تھا۔ انگلیوں کے نشانات تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میری امی نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ وہ سرجری کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا دیں گی۔ میری امی کا یہ کام 80 برس کے بوڑھے نے کر دکھایا، ہمیں ہر اعتبار سے تبدیل کر دیا۔ دشمن تو دور کی بات ہے، میری امی اور آپی بھی مجھے پہچان نہیں سکتی تھیں۔ عبد الرحمن بینا کی سرجری کے وقت سے ہی تھکا تھکا سا لگتا تھا۔ اپنا تمام کام مکمل کرنے کے بعد بستر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، آپ نے بہت محنت کی ہے، بہت تھک گئے ہیں۔ وہ بولا، میں نے زندگی میں اس سے بھی زیادہ محنت کی ہے، لیکن اب پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری فکر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ کی خدمت کروں گی۔ بیٹی، یہ نہ بھولو کہ تم دونوں ایک پلاسٹک سرجری کے ماہر کے مکان میں ہو۔ دشمن ادھر آئیں گے تو ضرور شبہ کریں گے کہ میں نے تمہارے چہرے تبدیل کیے ہیں۔ میں نے کہا، دشمنوں کے خوف سے جوان بچے اپنے باپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہاں جو آئے گا زندہ نہیں جائے گا۔ میں نے اور بینا نے طے کر لیا کہ رحمان بابا کی طبیعت جب تک بحال نہیں ہوگی ہم ان کے قریب رہیں گے۔ ہم تو رہ گئے لیکن ان کے اندر سے ایک صدمے کو نہ نکال سکے۔ روز بروز ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم ماہر ڈاکٹروں سے ان کا علاج کروا رہے تھے،
ان کی طبیعت کبھی سنبھلتی تھی کبھی بگڑتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، چلے جاؤ، میری بانو کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، میں خدمت کے لیے ایک نرس رکھ لوں گا۔ اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بینا کو وہاں سے کیوں لے جانے کے لیے کہا۔ جب ان کا آخری وقت آیا اور سانس رک رک کر آنے لگی تو انہوں نے پوچھا، ایک قاتل باضمیر ہو جائے تو کیا وہ مقتول کو بار بار اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے؟ میں نے نہیں کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ بینا کو نہیں دیکھ رہے تھے، خلا میں تک رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ان کمیونسٹ گوریلوں نے میری بانو کو مار ڈالا۔ بانو سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، انہوں نے مار ڈالا۔ یا میرے خدا، میں تو ان سے زیادہ ظالم ہوں۔ میری بانو میرے پاس آئی، میں نے بیٹی کے پر نور چہرے کو دیکھا، پھر سرجری کے آلات سے اپنی ہی بیٹی کے چہرے کو قتل کر دیا۔ بانو جانے پدر، معاف کر دے۔ پھر وہ چپ ہو گئے، آنکھیں خلا میں تکتی رہیں۔ میرا ایک ہاتھ ان کے سینے پر تھا، میں نے دوسرے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ میرا سر جھک گیا تھا اور بینا دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر رو رہی تھی۔ اب میں ان حالات کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے برما میں رہنے کے دوران میں میرے اپنوں اور غیروں کے ساتھ پیش آتے رہے۔ میری داستان میں ابھی مراد اپنا ہوتے ہوئے بھی غیر تھا، پہلے اسی کا ذکر ہو جائے، کیونکہ بیچارہ آدھی رات کو ایک سڑک پر اپنی کار کو روک کر پولیس والوں سے تعاون کرنے والا تھا۔ پولیس کی وین میں پیٹرول کی ٹینکی ناکارہ ہو گئی تھی، ان کے لیے دوسری گاڑی آنے والی تھی لیکن لاہور سے آنے میں دیر ہو گئی۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن جمشید کو ضروری کام سے جلدی لاہور پہنچنا تھا، لہٰذا جب وہ آ کر مراد کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تو مراد کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جمشید کی موجودگی میں اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ جمشید نے بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، سوری، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، کیا کروں، جلد سے جلد لاہور پہنچنا ضروری ہے۔ مراد عارضی میک اپ میں تھا، جمشید اسے نہیں پہچان رہا تھا۔ پھر رات کا وقت تھا، کار کی اندرونی روشنی زیرو پاور جیسی تھی۔ جمشید نے پوچھا، آپ کار سٹارٹ نہیں کر رہی ہیں، کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، وہ سپاہی ہے، اس سے میں نے کہا تھا کہ میں لاہور نہیں جا رہا۔ سپاہی نے مجھے بتایا ہے، کوئی بات نہیں، میں آگے جا کر کسی دوسری گاڑی والے سے لفٹ لے لوں گا۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ جمشید نے کہا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے کہ میں کسی کو دھونس دے کر لفٹ حاصل کروں، لیکن یہ وردی ایسی چیز ہے کہ گاڑی والے خود ہی لفٹ دینے رک جاتے ہیں۔ وہ چپ رہا، جواب دینے والی کوئی بات نہیں تھی۔ جمشید نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ یہ وردی بہت بدنام ہو چکی ہے۔ جب دردانہ بیگم حکومت بنانے والی تھی تو ہمیں وارننگ دی تھی کہ صبح تک فلاں مجرم نہ پکڑا گیا تو وہ میری وردی اتار دیں گی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جلدی صبح ہو اور یہ وردی اتر جائے، لیکن دعا کا اثر الٹا ہوا، میری وردی نہیں اتری، دردانہ بیگم اقتدار کی کرسی سے اتر گئی۔ جمشید نے کہا لگایا، پھر کہا، بھائی میں ہی بولتا جا رہا ہوں، آپ خاموش ہیں، چلیں بتائیں اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ حالہ پنڈ سے۔ میں سمجھ گیا، آپ بہت کم بولتے ہیں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ پنڈ دینا ناتھ۔ وہ تو بہت دور ہے، 40 کلومیٹر جانے کے بعد آپ کو پنڈ دینا ناتھ جانے کے لیے راستہ بدلنا ہوگا، جب تک ہمارا ساتھ رہے گا۔ مراد نے دل میں کہا، یہ مصیبت ساتھ ہی رہے گی، کوئی دوسری گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، پولیس والوں کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہتا۔ مراد کی جیب میں رکھے ہوئے موبائل فون کا بزر سنائی دینے لگا، وہ پریشان ہو گیا۔ ایک چھپائی ہوئی چیز خود ہی بولنے لگی تھی، اب وہ چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے مجبوراً اسے جیب سے نکال کر آن کیا، پھر کان سے لگا کر بولا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے تابانی نے کہا، کہاں رہ گئے ہو، رات کے 2 بج رہے ہیں، تمہیں فون تو کرنا چاہیے۔ بھائی اتفاق سے دیر ہو گئی، راستے میں پیٹرولنگ پولیس کی وین خراب ہو گئی تھی، ان کے ایک افسر میرے ساتھ بیٹھ کر لاہور جا رہے ہیں، یہ آگے کسی دوسری گاڑی سے لفٹ لے لیں گے، پھر میں راستہ بدل کر آ جاؤں گا۔ ویسے جاگنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے سو جاؤ۔ تابانی نے کہا، سمجھ گئی، وہ پولیس افسر مصیبت بن گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ نہیں، میں نے کہا نا، اتفاق سے دیر ہو رہی ہے، تم بیویوں کی شک کرنے کی عادت نہیں جاتی، میرے ساتھ کوئی دوسری عورت نہیں ہے، تم خود ہی مرد کی آواز سن لو۔ مراد نے جمشید کی طرف فون بڑھا کر کہا، پلیز میری وائف کو یقین دلائیں کہ یہاں کوئی عورت نہیں۔ مراد چاہتا تھا کہ تابانی جمشید سے بات کرے اور تابانی اس کی آواز پہچان لے کہ وہ جمشید ہے۔ وہ فون پر بولا، ہیلو بھابی، آپ میرے محسن کی شریک حیات ہیں، اس لیے بھابی کہہ رہا ہوں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی سا بھی ناجائز کام پسند نہیں کرتا۔ میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا کیپٹن جمشید بول رہا ہوں، مجھ جیسے افسر کی موجودگی میں کوئی پرائی عورت قریب آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی۔ تابانی نے لب و لہجہ بدل کر کہا، ٹھیک ہے بھائی، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ لاہور جا رہے ہیں، انہیں فون دیں، میں کہتی ہوں کہ آپ کو لاہور چھوڑ کر آئیں۔ نہیں بھابی، میں اتنی زحمت نہیں دوں گا۔ کیسے نہیں دیں گے؟ مجھے بھابی کہا ہے تو آپ میرے چھوٹے دیور ہیں، آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔
بھابھی آپ بھی کمال کرتی ہیں، یہ لیں اپنے مجازی خدا سے بات کریں۔ اس نے مراد کو فون دیا، وہ کان سے لگا کر بولا، اب یقین آیا خدا کی بندی؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، ہاں وہ جمشید ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ تم اسے لاہور تک چھوڑنے آؤ گے، بس چلے آؤ، میں ابھی نکل رہی ہوں، اس سے نمٹ لوں گی۔ وہ بولا، تم تو گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا ہوتی ہو، ابھی دیر سے آنے پر غصہ دکھا رہی تھی۔ افسر صاحب نے بھابھی کہا تو خوش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں لاہور تک چھوڑ کر آؤں گا، اوکے، آئی لو یو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ جمشید نے کہا، میں نے تھوڑی سی بات کی اور اندازہ لگا لیا کہ بھابھی دل کی بہت اچھی ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیگم صاحبہ کو خوش رکھنے کے لیے آپ جیسا گواہ پیش کیا ہے، ورنہ وہ یہی سمجھتی رہتی کہ کسی کے ساتھ عیش کر رہا ہوں۔ جمشید نے ہنستے ہوئے کہا، بیویوں کا اعتماد حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگرچہ میں کنوارا ہوں پھر بھی دوسروں کو دیکھ کر یہی سمجھا ہے۔ مراد کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا کہ تابانی اسی راستے پر آنے والی ہے، اب وہ کسی برے وقت پر جمشید سے نمٹ لے گا۔ بے شک تابانی جان پر کھیل جاتی لیکن مراد پر آنچ نہ آنے دیتی۔ ویسے یہ کون جانتا ہے کہ مقدر میں کیا لکھا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ اکثر سفر کے دوران میں توقع کے خلاف رکاوٹ آ جاتی ہے، ایسی صورت میں حادثے پیش آتے ہیں۔ اچانک ہی ایک کتا سامنے سے بھاگتا ہوا سڑک پار کر رہا تھا۔ مراد نے فوراً بریک لگایا۔ کتا چیختا ہوا بھاگ گیا لیکن گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے مراد اور جمشید ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ مراد کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، کار رک گئی تھی۔ مراد اپنا بازو تھام کر تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ جمشید نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے مراد کے بازو کو ہاتھ لگایا۔ وہ جلدی سے دور ہٹ کر بولا، نہیں کوئی بات نہیں، میرا بازو زخمی ہے، پوری طرح زخم نہیں بھرا۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا۔ جمشید نے کہا، آپ میری جگہ آ جائیں، میں ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، بس ذرا دیر کی تکلیف تھی، اب آسانی سے ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ تکلیف ہمیشہ حوصلے سے برداشت کی جاتی ہے، اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ زخم بھر رہا ہے۔ ایسی حالت میں بے پرواہی مناسب نہیں ہے۔ لاہور پہنچتے ہی ہم کسی ڈے اینڈ نائٹ ہسپتال میں جائیں گے، ہلکی سی چوٹ بھی لگے تو نئے سرے سے مرہم پٹی کروانی چاہیے۔ آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر میرے لیے وقت ضائع نہ کریں، میں خود جا کر مرہم پٹی کروا لوں گا۔ رات کے وقت شوہر کی ڈیوٹی بیوی کے پاس ہوتی ہے، آپ میری خاطر ڈیوٹی چھوڑ کر اتنی دور جا رہے ہیں، کیا میں آپ کی خاطر اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا؟ ایک دوراہے پر اس نے کہا، یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مراد نے کہا، یہی تو راستہ لاہور کا راستہ ہے، آپ ادھر سے جائیں گے تو گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ سے گزریں گے۔ اپنی کار روکیں۔ مراد نے کار روک کر پوچھا، کیا آپ اس دوسرے راستے سے جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، ادھر سے ہم ملتان روڈ سے ہو کر مال روڈ پہنچیں گے، وہاں میرا دفتر ہے۔ مراد پسو پیش میں رہ کر سوچنے لگا، جمشید کے بتائے ہوئے راستے پر جاؤں گا تو اس راستے سے آنے والی تابانی مجھے ڈھونڈتی رہ جائے گی۔ وہ بولا، میں آپ کو بعد میں مال روڈ لے جاؤں گا، اس راستے پر ایک ڈے اینڈ نائٹ ہسپتال ہے۔ جمشید نے کہا، میں جدھر لے جا رہا ہوں وہاں بھی ہسپتال ہے۔ اب تو تم بیگم صاحبہ کو چھوڑ کر آ ہی گئے ہو، میرے مہمان رہو گے، میں میزبان ہوں، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ وہ مجبور ہو کر کار اسٹارٹ کر کے یو ٹرن دے کر جمشید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ جمشید نے کہا، آپ کے بازو کے زخم سے مجھے ایک قیدی یاد آ رہا ہے، میں اسے گرفتار کر کے سزائے موت تک پہنچانے والا تھا لیکن دردانہ بیگم نے اپنے اختیارات استعمال کر کے جیل سے رہا کروا دیا۔ اس قیدی سے جاسوسی کرانے کے لیے اس کے بازو کو ذرا سا چیر کر وہاں ایک ننھا سا جاسوس آلہ رکھ کر بازو کے زخم کی سلائی کروا دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے بازو کا زخم ابھی تک نہیں بھرا۔ مراد محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے۔ چور اپنے اندر چور کی طرح سہما رہتا ہے، وہ بھی ایسا ہی سہما ہوا تھا۔ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ جمشید اسے پہچان رہا ہے۔ جمشید نے کہا، عجیب اتفاق ہے، اس کا بھی زخم نہیں بھرا، آپ کا زخم بھی نہیں بھرا۔ اس کی بیوی نے بھی پنڈی جیل سے اسے لاہور لے جاتے وقت راستہ بدل دیا تھا۔ آپ کی شریک حیات بھی راستہ بدل کر آپ کو لاہور پہنچا رہی ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے حالات اور کردار بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ مراد نے چور نظروں سے جمشید کی کمر کی پیٹی کو دیکھا، اس کے ہولسٹر میں ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اب یہ امید نہیں رہی تھی کہ اس دوسرے راستے پر تابانی آئے گی اور کسی طرح چالاکی سے جمشید سے نجات دلائے گی۔ اب تو جو کرنا تھا خود ہی کر گزرنا تھا۔ اس نے اچانک ہی بریک لگایا، کار ایک جھٹکے سے رکی تو جمشید سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ انہی لمحات میں مراد نے اس کے ہولسٹر سے ریوالور کو نکال لیا۔ جمشید کے چہرے پر ٹکرانے کے باعث چوٹ لگی تھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے کہنے لگا، پہلے راستے میں کتا آ گیا تھا، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ایسا کہتے ہوئے اس نے مراد کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا۔ مراد نے کہا، خبردار، ذرا دور ہو کر بیٹھو،
کوئی چالاکی دکھاؤ گے تو گولی چلا دوں گا۔ جمشید نے گہری سانس لے کر کہا، میں تو آہستہ آہستہ گراں کھول رہا تھا، تم ایک دم سے کھل گئے۔ اب پوری طرح سمجھ میں آ گیا۔ ابھی جس راستے سے لاہور جا رہے تھے اس راستے سے تابانی خاص بندوں کے ساتھ آ کر تمہیں مجھ سے نجات دلوانے والی تھی۔ وہ صفاقی سے بولا، کار سے باہر جاؤ، میں کار کے اندر لہو کے دھبے نہیں چاہتا۔ میں کار سے باہر جاؤں گا، تم فائر کرو گے، میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے والے کے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اتنی دور ہالا پنڈ کیوں گئے تھے؟ یقین کرو مجھے مارنا بہت مشکل ہے۔ جواب نہیں دو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ مراد کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ بولا، بڑے جی دار ہو، موت کو سامنے دیکھ کر مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ چلو مرتے مرتے سن لو۔ ہالا پنڈ کے زمیندار کی حویلی میں دردانہ بیگم کی پارٹی سے الگ ہونے والے سیاستدان چھپے تھے۔ میں نے ڈبل گیم کھیلا، تابانی کو یقین دلایا کہ ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ دوسری طرف دردانہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ چاروں ہالا پنڈ میں ہیں۔ اس کے خاص بندے ان چاروں کو اغوا کر کے دردانہ بیگم کے پاس لے جانے والے تھے۔ اس سے پہلے نیک بخت نے ان چاروں کو وہاں سے اٹھوا لیا۔ تم تابانی کو دھوکہ کیوں دے رہے تھے؟ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اسے محب وطن کہلانے کا خبت ہو گیا ہے۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہونے والی اولاد دہشت گرد والدین کا نام لیتے ہوئے شرمائے۔ وہ بھول گئی ہے کہ ہم بڑی طاقتوں کا مہرہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دوسروں کو مارتے مارتے خود ایک دن کسی کے ہاتھوں مر جائیں گے۔ جمشید نے کہا، آنٹی آمنہ نے کہا تھا کہ تابانی پاکستان کی بقا اور بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج تمہارے منہ سے سن کر پختہ یقین ہو گیا کہ آنٹی نے درست کہا تھا۔ میں تابانی کے مزاج کی تبدیلی سے خوش ہوں، مگر یہ دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ تم اپنی چاہنے والی کو اور اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو دھوکہ دے رہے ہو۔